اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما وبقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الحجت القائم المہدی اما بعد قال الامام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کے سلسلے کا یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بات کو واضح کر سکیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے جو تحریک شروع کی، جسے تحریک احیاء اسلام کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، جسے تحریک احیاء امر الہی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اسے اگر تحریک احیاء انسانیت کہا جائے تو سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اس تحریک کے تمام دورانیے میں اسلام کو زندگی دی، قرآن کو زندگی دی، امر الہی کو زندگی دی اور انسانی اقدار کو زندگی دی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گئے اور اس کربلا کے بارے میں آپ نے معلومات لیں اور وہاں پھر آپ نے قیام کا ارادہ فرما لیا، اس وقت جب آپ کے قیام اسی میدان کربلا میں نصب ہو گئے اور حر بن یزید ریاحی کا لشکر بھی اسی کربلا میں براجمان ہوا، جناب زہیر ابن قین امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کی کہ ابن رسول اللہ، ابھی 1000 کا لشکر ہے، ہم اتنے جری ہیں کہ اس 1000 کے لشکر کو مار سکتے ہیں اور ان پر فتح یاب ہو سکتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے لشکر اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ پھر ہمارے لیے ان سے جنگ کرنا اور ان پر فتح پانا مشکل ہو جائے گا۔ یقیناً زہیر ابن قین یا حبیب مظاہر، یہ دیگر اصحاب امام حسین علیہ السلام جو یہ رائے دے رہے تھے، ان کی رائے فنی حوالے سے بالکل درست تھی، اور وہ جانتے تھے کہ ابھی یہ کم ہیں، اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 1000 افراد نہیں تھے، لیکن وہ جو چند افراد تھے اتنے جری اور بہادر تھے کہ ان 1000 پر غلبہ پا سکتے تھے، جنگ کو فتح کر سکتے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام چونکہ نمائندہ الہی تھے، نمائندہ رسول اللہ تھے، اسلام کی تعلیمات کا مرکز و محور تھے، آپ نے اس ظاہری نتیجے پر نظر رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو حضرت امام علی علیہ السلام نے صفین و نہروان میں کیا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے جمل میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے جنگ میں پہل نہیں کرنی، اور امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ کم ہیں، ہم ان پر فتح یاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم حملے میں پہل نہیں کریں گے۔ یہ بات اور یہ عمل اس چیز کی دائمی دلیل بن گیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، مقصد حسین جنگ نہیں تھا، مقصد حسین بقائے اسلام تھا، دوام اسلام تھا، اور امام حسین علیہ السلام ایک طبیب کی صورت میں اسلام کو صحت یاب کرنے کے لیے، اسلام کو دائمی زندگی دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور امام حسین علیہ السلام کے اس لشکر میں وہ افراد تھے کہ جو اس زمانے کے چنیدہ افراد تھے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے افکار کے حوالے سے، اپنے اقدار کے حوالے سے ہر شخص چنیدہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر موقع پر ابلاغ حق کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب کربلا میں پہنچنے کے بعد آپ نے سکونت اختیار کر لی تو آپ نے 2 محرم کو کربلا میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ معاملات بالکل بگڑ چکے ہیں، زمانے نے روش بدل لی ہے اور اپنے آپ کو ایک دوسری ڈگر پر ڈال دیا ہے، بس اس میں اتنی ہی اچھائیاں بچی ہیں کہ جتنی تلچھٹ کسی برتن کی تہ میں رہ جاتی ہے۔ آپ کا یہ جملہ کہ اس میں اتنی ہی اچھائیاں ہیں کہ جتنی تلچھٹ کسی برتن کی تہ میں رہ جاتی ہے، یہ واضح کر رہا ہے کہ اس دور میں یعنی سن 61 ہجری میں اس معاشرہ اسلامی میں معروف کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نیکی کا کوئی مقام نہیں تھا، اور ایک فکری طور پر افراتفری کا عالم تھا جس میں ہر شخص مبتلا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جیسا کہ فرما چکے تھے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب امر بالمعروف کے لیے آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ آپ روزانہ کی بنیادوں پر ہی نہیں بلکہ ہر نماز کے بعد
آپ تمام موجودین کو، جتنے بھی افراد بے شک وہ لشکر حر کے ہوں یا آپ کے ساتھی ہوں، ان سب پر حقائق واضح کرتے تھے، حقیقت کو آشکار کرتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ زندگی اتنی پست ہو گئی ہے کہ جیسا کسی سنگلاخ اور چٹیل میدان، یعنی کہ زندگی کی پستی بتا رہے ہیں کہ زندگی میں کوئی فرازی نہیں رہی، زندگی میں کوئی بلندی نہیں رہی، کیونکہ زندگی فقط سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آزادی بھی فقط اس جسم کی آزادی نہیں ہے، بہت سے ہم نے ایسے جسم دیکھے ہیں کہ جو سنگلاخ جیلوں میں پڑے تھے لیکن ان کی فکر آزاد تھی، ان کی چونکہ فکر آزاد تھی انہوں نے معاشروں کی کایا پلٹ دی۔ آج کے دور میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا زندگی کا بہت سا عرصہ قید و بند میں گزرا، لیکن اس قید و بند کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے وہ افکار معاشرے کو دیے کہ جن افکار نے معاشرے کو زندگی بخشی۔ آج کے دور میں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ کربلا کے اس سانحے کے ایک ایک لمحے کو تحقیقی نظر سے دیکھیں۔ امام علیہ السلام کی جتنے بھی فرمودات ہیں ان سب پر ہم قلبی اور ذہنی طور پر غور کریں، اسلام کے آئینے میں، قرآن کے آئینے میں، تعلیمات خدا کے آئینے میں، تعلیمات محمد مصطفیٰ کے آئینے میں ان کا تجزیہ و تحلیل کریں اور پھر اپنے لیے آج کا لاہ عمل متعین کریں۔ ایک اور جملہ آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ اب یہ اللہ سے ملاقات یہاں عمومی طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ امام نے جو فرمایا کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات میں وہ اللہ سے ملاقات کرے، لقاء اللہ، یعنی اس سے مراد عمومی مفہوم لیا گیا کہ وہ موت کی خواہش کرے، جبکہ یہاں ہم اسے تھوڑا سا وسیع منظرنامے میں دیکھتے ہیں۔ لقاء اللہ سے مراد اگرچہ موت بھی لقاء اللہ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے لفظ موت کو استعمال نہیں کیا، لقاء اللہ کو استعمال کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اس سطح پر جاری کیا جائے، اپنے کردار کو اس سطح پر لایا جائے کہ آپ اللہ سے ملاقات میں ہیں۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات سے مراد یہ ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا، اس سے ملاقات جسمانی نہیں ہو سکتی، لیکن اس ملاقات سے، اللہ سے ملاقات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی حضوری میں تمام اعمال سر انجام دینا، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اے ابو ذر ایسے عمل کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اپنے اعمال کو اللہ کی حضوری میں بجا لانا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اس تمام کاروان میں جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں ایک خاص تعداد، تقریباً 5 کی تعداد ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، کہ ان افراد کی کہ جنہیں صحابیت کا شرف حاصل تھا، صحابی جنہوں نے حالت ایمان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے ساتھ زندگی کا کچھ عرصہ بسر کیا۔ ان اصحاب میں انس بن حرت ہیں، حبیب بن مظاہر ہیں، مسلم بن اوسجا ہیں، ہانی بن عروہ ہیں، عبداللہ بن یقطر ہیں۔ یہ تمام افراد اس تحریک کربلا کے شہداء میں شامل ہیں۔ اس تحریک کربلا کے شہداء میں اصحاب رسول بھی شامل ہیں، اصحاب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اصحاب امام حسن بھی شامل ہیں اور خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی شامل ہیں۔ یہ وہ اصحاب وہی ہیں کہ پیغمبر سے لے کر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ آ جائیے کہ جن کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کے اصحاب نہیں دیکھے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے وفاداری کو بیان کرنا، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ امام دنیا کے سامنے یہ نقطہ واضح کر رہے ہیں کہ جو بھی میری مقصدیت میں میرے ساتھ ہیں، جو میرے عمل میں شریک ہیں، جو میرے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جن کی کوشش اس کربلا کے مقاصد کو پانا ہے، وہ میرے وفادار ہیں۔ اور ناظرین محترم، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ وفاداری سن 61 ہجری میں تو فقط جسمانی وفاداری تھی، لیکن آج کے دور میں یہ جسمانی وفاداری سے زیادہ کردار کی وفاداری ہے، یہ اقدار کی وفاداری ہے، یہ اسلام کے غلبے کی وفاداری ہے۔ آج کی کربلا میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے تمام کردار پیش کیے اور ہر کردار اپنے طور پر کمال کا تھا، جس طرح ہم نے کل غلام جناب جون کے کردار پر کی بات کی تھی، آج اگر دیکھتے ہیں تو ان خواتین کے کردار کو دیکھیے کہ جو میدان کربلا میں موجود تھیں، اس میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی خواتین ہی کو اگر سامنے رکھ لیں تو ایک ایسا کردار ہے کہ جس نے جناب امام حسین علیہ السلام کی مقصدیت کو نہ صرف حاصل کیا بلکہ کامیابی کے اوج پر پہنچا دیا۔ اور جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق،
یک حسین رقم کرد دیگر زینب، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اس تحریک کربلا میں انتہائی مثالی کردار ہے۔ جناب زینب کا کردار کربلا کی فکر کو زندگی دینے کا کردار ہے۔ جناب زینب کا کردار حسینیت کو دوام دینے کا کردار ہے۔ جناب زینب کا کردار بعد از کربلا تحریک کربلا کو اثر نو استوار کرنے کا کردار ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار تحریک کربلا کو دائمی کرنے کا ایسا کردار ہے کہ اس کردار کے مقابل میں کوئی کردار بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو کردار ادا کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اس سے بھی مشکل ترین کردار ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ مدینہ سے ساتھ چلیں، بہن ہونا ایک اور بات ہے، لیکن آپ کے کردار میں ایک اور جو روشنی ہے جس سے ہمیں فیض حاصل کرنا ہے، وہ اپنے امام کی ایک مطیع ہونا، اپنے امام کی اطاعت گزار ہونا، اپنے ہر مرحلہ فکر پر اپنے امام کو مقدم رکھنا، اپنی جان سے زیادہ اپنے امام کی جان کی حفاظت کرنا۔ مدینہ سے آپ چلیں، کربلا تک پہنچیں۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ جب شام تاسوعہ 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تو فوراً بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس آئیں اور کہا بھیا میں محسوس کر رہی ہوں کہ دشمن ہماری طرف آ رہا ہے۔ دیکھیے کتنا حساس ترین لمحہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ در خیمہ پر ہیں، اپنے بھائی کی نظارت بھی کر رہی ہیں، دشمن کے لشکر کی نظارت بھی کر رہی ہیں، دشمن کے لشکر کی حرکات و سکنات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو ہی دیکھا کہ دشمن قریب آ رہا ہے فوراً اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور انہیں بیدار کرتی ہیں کہ بھائی ایسا ہو چکا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے ابھی خواب میں اپنے نانا کو دیکھا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اے حسین تم بہت جلدی میرے پاس آ جاؤ گے۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قلب مطہر پر بہت غمگین اثر کرتے ہیں۔ یقیناً اور بہت سی باتیں ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تاریخ میں ملتی ہیں جن کا ذکر ہم آج نہیں کرنا چاہتے، انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں ذکر کریں گے۔ خود ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ماں جناب زینب کا کردار اپنے بیٹوں کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا۔ کس انداز سے قربان کیا کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر جب اپنی فرزندوں کو قربان کر دیا تو اس کے بعد کبھی بھی پوری اس تحریک کربلا میں مدینہ پہنچنے تک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ اگر گریہ کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا ہے، اگر گریہ کیا ہے تو فرزند زہرا پہ گریہ کیا ہے۔ اپنے بچوں کو اس لیے بھلا دیا کہ اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر اپنے امام پر قربان کر دیا تھا۔ آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ جو شے امام پر قربان کر دی جائے پھر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس پر وہ شے قربان ہو گئی وہ اسے دوام بخش دیتا ہے۔ اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کے یہ تمام ساتھی، خود امام حسین علیہ السلام دین خدا کی بقا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے اس راہ میں قربان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا دوام بخشا کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے اور جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی رسائی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے نام کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی زندہ ہے۔ اس کی دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اس تحریک کربلا کے بعد یہ اسیروں کا کارواں مختلف درباروں میں پہنچا تو امام زین العابدین علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ فتح کس کی ہوئی تو آپ نے کہا کہ تم انتظار کرو اذان کا، اگر اذان میں میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے تو فتح ہماری ہوئی ہے۔ یہ اذانوں میں آج تک محمد رسول اللہ کا بیان کیا جانا، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی شہادت دینا، اور ہم جانتے ہیں اس بارے میں تمام تر موجودہ تحقیقات بھی واضح کرتی ہیں کہ دنیا میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں، زمین کے کسی نہ کسی خطے میں اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ تو جہاں جہاں آواز اذان بلند ہو رہی ہے وہاں وہاں حسینیت بلند ہو رہی ہے، وہاں وہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کربلا کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدار اسلام کو بچایا، افکار اسلام کو بچایا، نظریات اسلام کو بچایا۔ ناظرین محترم، ہم ابھی اس بات پر بھی بات کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کون کون سے کردار کربلا میں پیش کیے اور کون کون سی قربانیاں کربلا میں پیش کر کے ہمارے سامنے راہ نجات روشن کی۔ نجات کی راہ حسینیت کی راہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کردار کربلا میں ہی نہیں، کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی اپنی فکر کے حوالے سے، اپنے عمل کے حوالے سے ہمارے لیے روشنی کا وہ مینار ہے کہ جس کی روشنی قطعاً کم نہیں ہو سکتی۔ 2 محرم کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کربلا میں دشمن کے مزید لشکر آنا شروع ہو گئے۔
حتیٰ کہ جب عمر ابن سعد جسے عبید اللہ ابن زیاد نے رے کے علاقے میں بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اسے رے کی حکمرانی کا پروانہ بھی لکھ دیا تھا کہ اب تم رے پہ جاؤ اور وہاں یعنی کہ حالات کو سدھارو اور وہاں حکومت قائم کرو، جب اسے پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ چکے ہیں اور عراق کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس نے عمر ابن سعد کو بلا لیا اور کہا کہ دیکھو رے کی حکومت کو اب چھوڑو، رے کے مارکے کو چھوڑو اور جاؤ کربلا میں سب سے پہلے رسول کے فرزند کو قتل کرو، کربلا کے مارکے کو سر کرو، اس کے بعد تم یہاں سے چلے جانا۔ اب عمر ابن سعد دنیا میں اور دین میں ایک ایسے میزان پر آ گیا کہ یا چاہے تو دین اپنا لے چاہے تو دنیا اپنا لے۔ تاریخ نے لکھا کہ عمر ابن سعد نے بڑی کوشش کی کہ اپنے آپ کو یہاں سے بچایا جا سکے، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو عمر ابن سعد نے مشورہ بھی کیا، مشاورت بھی کی اور چاہا کہ میں اپنے آپ کو کسی طریقے سے کربلا جانے سے بچا لوں، کربلا جانے سے گریز۔ اس کے پس منظر میں عمر ابن سعد کی سوچ یہ نہیں تھی کہ وہ قتل حسین میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس سے مراد یہ تھی کہ اس کا پس پردہ محرک یہ تھا کہ وہ رے کی حکومت کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ دنیا کے لالچ میں مبتلا تھا۔ اور جب دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے واضح طور پر اس سے معاملہ مانگا کہ یا ہاں کر دو یا نہ کر دو، تو اس نے قتل حسین کا پروانہ اس سے حاصل کر لیا اور ایک لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف چلا۔ جب کربلا پہنچا ہے اور جا کر اس نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کا اعلان کر دیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد جیسے شخص سے بھی ملاقات کے سلسلے کو ترک نہیں کیا۔ اس سے مذاکرات ہوئے، 2-3 مرتبہ مذاکرات ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں اور آپ نے اسے دعوت دی کہ میں تمہیں دین کی نصرت کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ عمر ابن سعد نے جواب دیے، ناظرین محترم وہ جواب بھی سننے کے قابل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری جو زمینیں ہیں ان پر قبضہ ہو جائے گا، میری جائیداد پر قبضہ ہو جائے گا، میرے گھر والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، میرے مکان کو گرا دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے ان تمام دلائل کے جواب میں اسے مناسب جواب دیا، کہا کہ جہاں تک تمہاری زمینوں کا تعلق ہے میں تمہیں مدینہ میں اس سے بہتر زمینیں دے دوں گا، جہاں تک مکان کا تعلق ہے تمہیں بہتر مکانات دے دوں گا۔ ہر شے کا بدلہ دینے کا آپ نے وعدہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ جو بدلہ خدا تمہیں دے گا وہ جنت کی رضا و رضوان ہے۔ لیکن جن آنکھوں پر دنیا کی لالچ چھا جائے، جن دلوں پر دنیا کی ہوس حکمران ہو، انہیں دین بھول جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کل کی کربلا میں لوگوں نے دنیا پرستی میں خدا پرستی کو چھوڑ دیا، دین کو رسم بنایا، دنیا کی لالچ کو حقیقت سمجھتے ہوئے قتل فرزند رسول پر آ گئے اور انہوں نے رے کی حکومت کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ آج کی کربلا، آئیے دیکھیے کہ آج کی کربلا کے کیا تقاضے ہیں۔ آج کی کربلا مقصد حسین کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج کی کربلا کا مقصد امام حسین علیہ السلام کی دائمی اور ابدی تعلیمات کو زمانے میں پھیلانا ہونا چاہیے، نہ کہ آج کی کربلا سے مال و منال حاصل کرنا، نہ کہ ذکر حسین سے دولت کے انبار لگانا۔ عزیزان محترم، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو مال ہے یہ فنا ہو جائے گا، اسی دنیا میں رہ جائے گا، انسان کے ساتھ فقط اس کے اعمال جائیں گے اور اس کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے کہ جو ہمارے ہر عمل پر گواہ بھی ہے۔ یقیناً کربلا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سمجھو، اپنے خانوادے کو حضوری خدا میں سمجھو، اپنے کردار سے، اپنے افکار سے دین اسلام کو زندگی دو، اور دین اسلام کی زندگی ہی ہماری نجات کا باعث ہے۔ اور اگر ہم نے یہ شہادت دینی ہے کہ ہم دین اسلام پر ہیں تو ہمیں اپنے کردار سے شہادت دینی ہوگی۔ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں ہم کیا شہادت دیتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ میں ایک بات آپ کے سامنے روشن کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے شہادت دی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، اس سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم ناظرین، غور کیجئے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ روز عاشور جب آپ نے دیکھا کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آپ کے ایک صحابی ابو سمامہ سیداوی آئے اور کہا کہ ابن رسول اللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آخری نماز آپ کے ساتھ ادا کروں۔ آپ نے انہیں دعا دی
کہ اے ابو ثمامہ سیداوی اس وقت میں تم نے نماز کو یاد کیا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ آپ نے نماز کا وقفہ کرنے کی بات کی، لیکن لشکر یزید نے نماز کا وقفہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ طویل واقعات ان تاریخ میں مرکوب ہیں، مجھے اختصار سے کام لینا ہے۔ آخر کار آپ نے اپنے سامنے جناب سعید ابن عبداللہ کو کھڑا کیا اور آپ نے نماز ظہر کا ایسا قیام کیا کہ قیامت تک اس کا قیام نہ ہو سکتا تھا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز ادا کی۔ جناب سعید بن عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ٹھہر گئے۔ تمام یزیدیوں کا رخ امام حسین علیہ السلام کی نماز کے عمل کو روکنا تھا۔ ان کے تیروں کا رخ رسول کے فرزند کا جسم مطہر تھا، لیکن جناب سعید بن عبداللہ ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پر لیتے تھے۔ جس طرف سے بھی تیر آتا تھا دوڑ کر اس تیر کو اپنے جسم پر لے لیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی اور جناب سعید بن عبداللہ کے جسم میں 13 تیر پیوست ہو چکے تھے۔ جو ہی 13 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے اور جناب سعید بن عبداللہ زمین پر گرے، امام حسین علیہ السلام نماز مکمل کرنے کے بعد تشریف لائے، جناب سعید بن عبداللہ کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ جناب سعید بن عبداللہ نے ایک انتہائی خوبصورت بات کی کہ حل وفیت یا ابن رسول اللہ، کہ اے فرزند رسول کیا میں نے وفا کی؟ جواب یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہاں سعید تم نے وفا کی، لیکن امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انت امامی فی الجنہ، اے سعید تم تو مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے، یعنی کہ حسین مولا نے کربلا میں یہ ضمانت دے دی کہ کل قیامت کے روز جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، سعید بن عبداللہ جنت میں پہلے جائیں گے، اس لیے کہ سعید بن